السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ نے شرائط نماز، فرائض نماز کے بارے میں ہمیں بتایا، جی اب ذرا واجبات نماز کے بارے میں بتائیں، مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل۔ نماز میں جس طریقے سے اگر نماز سے پہلے ہم جن چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، جیسے طہارت، ستر عورت، وقت، نیت، استقبال قبلہ، اسے شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ جی اور کل کی ویڈیو میں ہم نے فرائض نماز کے بارے میں ذکر کیا۔ جی جی آج ہم واجبات نماز کے بارے میں جانیں گے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں۔ جی جیسے ہم فرائض نماز میں بولے تھے تکبیر تحریمہ، جو پہلا فرض آیا تھا، جی جی یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، لیکن اس میں جو لفظ اکبر ہے، جی اللہ اکبر کہنا، جی لفظ اکبر آتا ہے، جی جی یہ واجبات نماز میں شمار کیا جاتا ہے۔ جی پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی جو سورت ہے، جی یہ قرأت جو نماز میں فرض ہے، قرأت سے پہلے اس کو پڑھنا جی یہ واجب ہے۔ جی پھر اس کے بعد رکوع سے جب ہم سیدھا کھڑا ہوتے ہیں یعنی قومہ، جی جیسے ہم قیام میں ہیں، قرأت پڑھنے کے لیے، قرأت کے لیے قیام میں ہے تو اسے قیام کہا جاتا ہے، یہ فرض ہے۔ پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے جب پھر کھڑے ہوتے ہیں سجدے میں جانے کے لیے تو اسے قومہ کہا جاتا ہے، یہ قومہ واجبات نماز میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان جی جو ہم بیٹھتے ہیں، ایک تو قاعدہ خیرہ ہوتا ہے، جی ایک ہوتا ہے قاعدہ جس جی میں تحیات پڑھی جاتی ہے، جی لیکن دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں ہم اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ جی جی تو یہ جو جلسہ ہے یہ بھی واجبات نماز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور قاعدہ میں یعنی 4 رکعت کی نماز ہم پڑھ رہے ہوں جی تو 2 رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ کہتے ہیں، اس میں صرف اور صرف التحیات پڑھنا، التحیات کے آگے کچھ نہ پڑھنا، یہ واجب ہے۔ جی پھر قاعدہ اخیرہ ہے، اس میں بھی التحیات پڑھنا، جی یہ واجب ہے۔ جی اور پھر جب ہم نماز ختم کرتے ہیں درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد لفظ السلام یہ 2 مرتبہ کہنا، یعنی ایک داہنی منڈے ایک بائیں منڈے جو ہم سلام پھیرتے ہیں، تو لفظ السلام جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہم سلام پھیرتے ہیں اس میں کا لفظ السلام جو ہے یہ واجب ہے کہنا۔ جی اور فرض نماز یعنی جیسے فجر ہو گئی، جمعہ، عیدین اور تراویح کی سب رکعتیں، ان میں جیسے فجر کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، مغرب کی پہلی 2 رکعت اور عیدین کی نماز میں، نماز تراویح کی ہر رکعت میں اس میں بلند آواز سے قرأت کرنا یہ واجب ہے۔ جی اور ظہر، عصر کی جو نماز ہے اس میں ہر رکعت میں آہستہ قرأت کرنا جی یہ واجب ہے۔ جی جیسے عیدین کی نماز ہو گئی، اس میں 6 زائد تکبیریں کہنا یہ بھی واجب ہے۔ جی وطر کی نماز پڑھ رہے ہوں، عشاء کے بعد جو وطر کی نماز ادا کی جاتی ہے اس میں دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ جی دعائے قنوت یہ ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اور جس شخص کو یہ دعا نہ یاد ہو جی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ واجب ہے۔ اور بہت ساری چیزیں جو نماز میں واجب ہیں، واجبات نماز میں سے ایک شرط ہے، واجبات نماز میں سے اگر کوئی چیز بھول کے چھوٹ جاتی ہے، جی جان بوجھ کے نہیں، بھول کے چھوٹ جاتی ہے، تو سجدہ سہو جو ہوتا ہے یعنی قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کے بعد
ہم ایک طرف سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، جی پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدہ کرنا ہوتا ہے، جی اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ جی واجبات نماز میں سے اگر کوئی چیز بھول کر چھوٹ گئی تو سجدہ سہو بھی واجب ہے، اور اگر کوئی شخص واجبات نماز میں کوئی چیز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی، جی نماز پھر سے دہرانا پڑے گا، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ جی تو یہ واجبات کی تعریف ہے، ہم اور آپ کو ان سب چیزوں پہ، ان مسئلے مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے نوجوان دین سے پھر رہے ہیں، اگر کسی نوجوان سے اگر نماز کا طریقہ پوچھا جائے تو وہ صحیح طریقہ، نماز کا درست طریقہ نہیں بتا پاتا۔ جی جی صرف لوگ مسجد میں 2 رکعت جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ تو ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ آپ کو اگر نماز کا طریقہ معلوم نہ ہو تو اپنے علاقے کے امام صاحب سے جا کر رابطہ کریں، ان سے نماز پڑھنے کی ترغیب سیکھیں، تاکہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی آپ کو سرخروئی ملے۔ تو بس یہیں تک گفتگو ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو درست